سورہ شعراء آیت 208 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اور نہیں اہلکنا ہم نے ہلاک کیا من قریۃ کسی بستی کو الا مگر لہا اس کے لیے منذرون ڈرانے والے خبردار کرنے والے۔ اگلی آیت دیکھیں 209 ذکرہ نصیحت کے لیے وما اور نہ کنہ ہم تھے ظالمین ظلم کرنے والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بستی کو، شہر کو، علاقے کو، لوگوں کو ہلاک نہیں کیا گیا، ایسا ہم نے کیا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم ظالم نہیں ہیں۔ کسی کو ہلاک کرنے سے پہلے ہم نے ان کو خبردار ضرور کیا، بھیجے اپنے نمائندے، اپنے رسول، انہوں نے جا کے بتایا دیکھو یہ کام ہیں جو تم نے کیے اور یہ کام سزا کے لائق ہیں، تم نہ کرو۔ تو وہ جب باز نہ آئے، جب ان کو بار بار سمجھایا گیا، بتایا گیا اور باز نہ آئے تو پھر ان کو ہلاک کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے ہلاک ہو گئے۔ اب یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، ہمیں یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھیں اللہ کی ذات خبردار کرتی ہیں۔ اب معاملہ اس قدر نازک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ ان کو خبردار کیا گیا، بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ایسا اللہ نے جب فیصلہ کیا نا، میں نے اپنی مخلوق کو، انسانوں کو پیدا کرنا ہے، پھر اللہ نے ان کے لیے طے کیا کہ ان میں جو اچھے کام کرے گا ان کو میں صلہ دوں گا، اور جو برے کام کرے گا، بھلے کام نہیں کرے گا تو ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ طے کر لینے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو بے خبر چھوڑا گیا، اللہ کی ذات نے تمہیں خبردار کیا اور مختلف واقعات سے، حالات سے خبردار ان کو کیا گیا، اور انہیں اللہ نے فہم دی، فراست دی، عقل دی، دانش دی کہ جس سے وہ معاملات کو دیکھیں، ان سے نتیجہ نکالیں۔ اس کے باوجود یہ بات بہت حد تک کافی تھی، لیکن اللہ نے مزید ان کے لیے دیکھیں کیسے ان کے لیے اتمام حجت کا معاملہ کیسے کیا کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اگر کوئی سمجھاتا، بتاتا، میں تو کسی دھن میں تھا، کسی کام میں اتنا لگن مگن تھا، میں اس میں مصروف تھا کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی، مجھے احساس نہ ہوا۔ کوئی ہوتا مجھے آ کر بتاتا، سمجھاتا کہ تم ٹھیک نہیں کر رہے تو میں باز آ جاتا۔ یہ کیسے ہوتا کہ میں اپنے نقصان کو نہ دیکھتا، مجھے کسی نقصان کا اگر بتایا جاتا۔ لیکن یہ بھی کیا گیا اور اسے سمجھایا گیا اور بہترین طریقے سے سمجھایا گیا، لیکن انسان جنہوں نے سمجھا وہ بہت قلیل لوگ تھے، جنہوں نے اس بات کو خبردار کرنے والے احکامات کو جنہوں نے تسلیم کیا، مان لیا، اللہ کے باتوں کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی بتائی ہوئی خبروں کو جنہوں نے سچا جانا، وہ بہت قلیل لوگ تھے۔ یہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں۔ اور اکثریت وہ تھی جو فاسق تھی، نافرمان تھی، جنہوں نے اس خبر کو اہمیت ہی نہ دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ ہمیں تو ان لوگوں کی وہ باتیں جو ہو چکی، دیکھیں جن تک یہ بات نہیں پہنچی تھی پچھلی قوموں کی، جو شروع کے لوگ تھے، وہ تو کہنے کو ہے نا حق بجانب کہ چونکہ ہم نے نہیں جانا تھا، ہم نہیں سمجھے تھے۔ اب ہمارے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے کہ پچھلے جو قومیں اتنی گزریں ان کا نام لے لے کر احوال بتائے گئے، ان کو کیا سزا ملی، کس بات پر ملی۔ آج وہ ساری باتیں بری جو ان لوگوں میں تھیں کیا ہم میں نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ارد گرد وہ موجود نہیں ہیں کیا؟ تو ان باتوں کے لیے ان کو خبردار کیا گیا۔ جب وہ باز نہ آئے تو ان کو پھر ہلاک کیا گیا، سزا دی گئی۔ یہ تو اس دنیا میں تھی نا۔ اب اصل جو سزا ہے یا جزا ہے وہ تو آخرت میں ہے نا، آخرت آنے والی زندگی میں۔ یہ جس طرح بھی زندگی گزر گئی اور ہم بھی گزار لیں گے، مسئلہ تو آگے کا ہے، اور آگے کا اگر مسئلہ نہ ہوتا تو اس قدر اہتمام سے باتیں سمجھائی نہ جاتی اور بہترین سے بہترین لوگ اس کام کے لیے چنے نہ جاتے، اور انہوں نے پورا حق ادا کیا، آ کر اس خبر کو
سمجھانے میں، بتانے میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں پوری زندگی اس کام کے لیے وقف ہوئی تھی۔